کہ سیدنا علی انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں؟ نہیں، اس میں کلیئر ہو گیا کہ کہیں ان کا دعویٰ نہیں ہے، حضرت علی کا بھی دعویٰ نہیں. شیعہ کا یہ جو موقف ہے وہ باطل ہے، اور اس میں شیعہ کے یہاں دو موقف پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل باطل ہے ان کا موقف. جو شیعہ علماء یہ کہتے ہیں نا کہ انبیاء کے علاوہ چلے ان کو پھر بھی کوئی پذیرائی مل سکتی ہے، ادروائز دوسرے والا موقف. میرا تو موقف وہی ہے کہ جو مولا علی کا اپنا موقف ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، وہ پوچھتا ہے. صحیح بخاری میں 3671 آپ دیکھیں، امام بخاری نے اسے حضرت ابوبکر کے فضائل کے چیپٹر میں نقل کیا. حضرت ابوبکر کی فضیلت بازبان مولا علی 3671. محمد ابن حنفیہ پوچھتا ہے، حضرت علی کا بیٹا حنفیہ نامی عورت سے تھا جو حضرت فاطمہ کی شادی کے وفات کے بعد کئی عورتوں سے نکاح کیے سیدنا علی. 120 سے نہیں سر. اچھا، تو وہ پوچھتا ہے بتائیں کہ اس امت میں نبی الاسلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر. پوچھتے ہیں اس کے بعد، کہا عمر. تو پھر وہ بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا میں تیسرا پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے. تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا. تو انہوں نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے، اس کے باوجود کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں تو صرف سر تسلیم خم کرنے والا ہوں اپنے رب کے حضور. تو مولا علی حضرت ابوبکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے. اگر کوئی حضرت علی کو ان سے افضل سمجھتا ہے، ابوبکر عمر پر یعنی تبرہ نہ کرے، تو یہ عقیدہ اہل سنت کے ہاں ائمہ میں پایا جاتا ہے. امام حاکم حضرت علی کو فضیلت دیتے تھے، امام عبدالرزاق فضیلت دیتے تھے. ایسے لوگوں کو تفضیلی سنی کہا جاتا ہے. یہ قطعی مسئلہ نہیں، ایک ظنی مسئلہ ہے. البتہ چونکہ مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر عمر کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، تو میرا خیال ہمیں مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے. باقی اگر کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے. میں نے بتایا نا، مسند احمد میں حدیث ہے، مسند اپنا المستدرک الحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا امام حاکم نے کہ ہم تک جتنی حدیثیں پہنچی ہیں سب زیادہ فضائل حضرت علی کے ہیں. اس کے بعد اگر کسی کا کوئی رزلٹ بن جاتا ہے حضرت علی کی فضیلت باقی اصحاب پہ، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. دیکھیں حق ولایت تو ہے نا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں. وہاں پہ حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے. ابو بکر اور عمر کے بھی مولا حضرت علی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو محدثین آپس میں جو ڈویژن کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ایک وہ روایت بخاری کی پیش کرتے ہیں کہ نبی الاسلام کی زندگی میں ابن عمر کہتے ہیں ہم حضرت ابو بکر عمر عثمان کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتے تھے اور بعد میں فضیلت کوئی نہیں دیتے تھے کسی کو کسی پہ. اس طرح کی روایت میرے نزدیک ان کی تعویل یہ ہے کہ اہل بیت کو الگ سے وہ گنتے تھے. جب صحابہ کی بات ہو رہی ہوتی تھی اہل بیت کو الگ گنا کرتے تھے. میرا تو خیال نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر عمر خود یہ بات کریں کہ جی میں فاطمہ سے افضل ہوں، تو خود ان کی اتنی عزت کرتے تھے. تو اس میں تو یہ نہیں موجود ہے. اہل بیت کو الگ لیا جاتا تھا. اور آج آپ کو میں ایک نئی بات دے دیتا ہوں آن ایئر. محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں نا صحابہ کے فضائل کے اوپر، اہل بیت کے فضائل پہ چیپٹر الگ بنایا ہے، امہات المومنین پہ الگ بنایا. امہات المومنین کی فضائل والا جو چیپٹر ہے اس کو اہل بیت والے میں انہوں نے داخل نہیں کیا، حالانکہ وہ اہل بیت ہے. سر مشکات کی بھی آپ تیسری جلد میں چلے جائیں، صحابہ کے فضائل الگ سے ملیں گے، حضرت ابو بکر عمر عثمان کے الگ سے ملیں گے، پھر آپ کو اہل بیت کے الگ سے ملیں گے جس میں نبی الاسلام کے گھر والے ہوں گے، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حسن، حسین، غدیر خم کی حدیث مل جائے گی، حضرت عباس، حضرت جعفر، یہ سارے لوگ. اور امہات المومنین کا چیپٹر الگ. ٹھیک ہو گیا جی. لہذا صحابہ کے زمانے میں بھی اگر اہل بیت کی بات ہو رہی ہو صحابہ کی، تو ایکسکلوڈنگ اہل بیت بات ہو رہی ہوتی ہے. یعنی یہ میں نے جو سمجھا اس میں، واللہ اعلم. ٹھیک ہو گیا. پچھلے دنوں میں جمعہ پڑھ رہا تھا اہل حدیثوں کی مسجد میں، تو انہوں نے اہل حدیثوں کی مسجد میں تو انہوں نے یہی روایت سنائی اور تنقید کرتے ہوئے اہل شیعوں پہ یہ کہا کہ آپ تو مشکل کشا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے بیٹھے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. تو وہ تو خود اس روایت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عام مسلمان ہوں. تو یہ کوئی عاجزی کے طور پہ کہا ہے یا اس کو اسی ظاہر عاجزی کے طور پہ کہا ہے؟ اس مولوی کے لیے نہیں کہا کہ وہ کہہ دے کہ میں بھی حضرت علی سے افضل ہوں.
میں نے قرآن کی آیت اسی لیے پڑھی ہے نا, یہ انہی کی جرت ہو سکتی تھی نا. آپ تو حافظہ اللہ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں زبدۃ العلماء اور ختم المحدثین اور پتہ نہیں خاتم المحدثین, پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے ہیں. یہ تو حضرت علی کا ہی حوصلہ ہے نا کہ اپنے آپ انکساری کرتے ہیں. آپ کو تو یہ توفیق نہیں ہوگی نا, پتہ نہیں کیا کچھ بنائے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ یعنی حضرت علی کو اگر وہ اس طرح مخاطب کر رہے تھے تو اس کا مطلب وہ حضرت علی کو پھر آن نہیں کر رہا نا. اگر کوئی حضرت علی کو, میں تو کسی کو نہیں کہوں گا تم یہ بنائے بیٹھے ہوئے ہو, میں تو حضرت علی کو آن کرتا ہوں. یعنی حضرت علی کو دوسری پارٹی سے سمجھتے ہیں. تو پھر مسلم شریف کی حدیث ان پہ پیش کریں گے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ہم کہیں گے آپ تو پتہ نہیں باقیوں کو کیا بنائے بیٹھے ہیں, یہاں تو منافقت اور ایمان کا چیک ہی حضرت علی ہے اور تو کوئی نہیں ہے. تو سر یہ بھی ہم کہنا شروع کر دیں کہ آپ تو نعوذ باللہ باقی اصحاب کو کیا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو جملہ ہی غلط ہے, گستاخانہ جملہ ہے. یہ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ حضرت علی کو آن کریں, سنی آن کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہر مسجد کے اندر چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ صرف لکھے ہوئے نہ ہو جیسے کتابیں پڑھی ہی رہتی ہیں, پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہوتی ہیں, وہ بھی صرف لکھے ہوئے نہ ہو, ٹھیک ہے, ان کو آپ تمسک بھی ان کے ساتھ کریں.